بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی ایاز حاضر ہے نئے ولاگ کے ساتھ، اور یہ بالکل اس وقت تازہ ترین جو صورتحال ہے ایاز صادق کی جو پارلیمنٹ میں جو تقریر ہے اس کے حوالے سے، جو کہ اس وقت بہت خطرناک موڑ لے گئی ہے، اس سلسلے میں ذرا سا مجھے کچھ بات چیت کرنی ہے۔ دیکھیں، اب تک تو جو کچھ چل رہا ہے اور وہ چلتا رہا ہے اور چلتا رہے گا، کیونکہ کوئی شٹ اپ کال دی نہیں گئی۔ ان کے جو انہوں نے گجرانوالہ کے جلسے میں کیا، جو انہوں نے کراچی کے جلسے میں کیا، اور پھر کوئٹہ کے جلسے میں، ہر جگہ وہ ایک اسٹیپ اور بڑھتے چلے گئے۔ جو ان کے پلان ہیں، اور وہ جو ایک بھگوڑا جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے، جس کی خواہش ہے کہ وہ چوتھی دفعہ پاکستان کا وزیر اعظم بنے، اس نے جب یہ دیکھ لیا کہ اب اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، سارے کشتیاں جل چکی ہیں، سب تہس نہس ہو چکا ہے، تو اس نے جو ہے وہ اپنی بیٹی کو پاکستان سے نکالنے کے لیے اپنے دیوار پہ سر مار دیا ہے۔ اب یہ جو اس نے حرکت کری ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا کوئی انقلابی لیڈر بن گیا ہے، اور یہ جو ساری باتیں کر رہا ہے وہ اس سے جو ہے وہ پورا اس کا سارا سیٹ اپ جو ہے، اس کے پیسے بھی بچ جائیں گے اور اس کی عزت بھی بچ جائے گی۔ ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ جو وہ کرتا جا رہا ہے، وہ روزانہ اپنے پیروں پہ خود کلہاڑی مارتا چلا جا رہا ہے۔ اس کا کوئی بھی ایک ایسا اسٹیپ نہیں ہے جس سے یہ کہا جائے کہ بھائی اس کو کوئی ریلیف ملنے والا ہے۔ دیکھیں، بات شروع ہوئی، انہوں نے جو پہلا اٹیک کیا تھا، وہ اے پی سی جو انہوں نے بلائی تھی ان لوگوں نے، وہ اس میں پہلا اٹیک کیا تھا، اور اس میں جو ہے وہ پاکستانی اداروں کو اور فوج کو سب چیزوں کو گتھی کیا تھا کہ بھئی یہ جو ہے ساری چیزیں، اقتدار جو ہے ان کے ہاتھ میں ہے، اور یہی سارا اقتدار چلاتے ہیں، اور ہم جو یہ پولیٹیشین ہیں وہ سب بیکار ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو گورنمنٹ ہے وہ عمران خان کی جو سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے، یہ الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے۔ الیکشن جو اب دیکھیں نا، اگر سب کچھ نظام سارا جو ہے وہ ادارے ہی چلا رہے تھے اور ادارے ہی سب چلاتے ہیں، تو پھر تو یہ بھی پوچھا جائے گا نا کہ بھائی آپ 3 دفعہ وزیر اعظم بن گئے، وہ کیسے بنے؟ کیا آپ الیکٹ ہوئے تھے یا سلیکٹ ہوئے تھے؟ اور آپ کی تو ساری کہانیاں بھری ہوئی ہیں۔ آپ نے تقریباً آپ کے جو ہے سات چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ آپ کی نہیں بنی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ بہت کچھ کالا تھا، اور آپ نے اپنے طور کے اوپر پورے طریقے سے جو ہے انجوائے کیا اپنا تین بار کے وزیر اعظم بننے کے بعد، اور آپ نے سارے طریقے سے بادشاہت کی طریقے سے ساری جو ہے پوری کنٹری کو رن کیا۔ دیکھیں، ہوتا ہے یہ، آپ بنے وزیر اعظم، آپ نہیں رہے، پھر دوسرا کوئی آ گیا، پھر آپ وزیر اعظم بنے، اس طریقے سے چلتا رہا، اور آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے پاکستانی قوم کا کہ آپ کو 3 دفعہ برداشت کیا، ورنہ تو آپ اس قابل بھی نہیں تھے کہ آپ کو ایک دفعہ بھی وزیر اعظم بنایا ہے۔ جاہلیت کے آپ اعلیٰ درجے پہ فائز ہیں۔ آپ کا جو اس وقت اسٹانس ہے وہ بالکل ایسا ہے کہ مطلب یا تم مر جاؤ یا مار دو والی پوزیشن ہے، لیکن آپ کس کو مار رہے ہیں؟ آپ خود تو مر گئے ہیں، اب آپ کے پاس کچھ رہا نہیں ہے۔ اب آپ نے جو ہے اپنے آپ کو دیوار پہ سر مار دیا ہے۔ اب آپ انتظار کر رہے ہیں کہ مجھے کوئی آ کر کے سہلائے اور میری جو بینڈیج کرائے اور مجھ کو جو ہے وہ لے جا کر کے جو ہے وہ آرام پہنچائے، تو ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ آپ نے جو اپنی جو حدیں کراس کری ہیں، اس کا انجام آپ کو اب بھگتنا ہوگا۔ رہی بات اس کی کہ یہ جو آپ جو ڈوریاں ہلا رہے ہیں وہاں سے، اور جو اس قسم کے بیانات دلوا رہے ہیں دوسروں سے اور خود بھی دے رہے ہیں، تو ان سے تو اب کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن اس میں تھوڑی سی غلطی میں یہ کہوں گا کہ ہمارے جو ادارے ہیں انہوں نے آپ کو جو ہے شٹ اپ کال دینے میں بہت دیر کر دی۔ آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی، وہ ایک حوالے سے جو ایک ملعون کہوں گا میں اس کو، ایاز صادق کو، جو کہتے ہیں نا کہ یہ بتائیے، یہ سوچئے ذرا سا کہ یہ شخص ہمارے نیشنل اسمبلی میں اسپیکر کا رول کر رہا تھا، اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیسے ان لوگوں نے
कदूरतें पाल रखी हैं अपने दिलों में, अपने मुल्क के लिए और अपने सिस्टम के लिए। नवाज़ शरीफ से पता चल गया कि ये लोग बिल्कुल एक ऐसे कौम हैं कि इनको अगर इनकी मर्ज़ी का लॉलीपॉप नहीं दिया जाएगा तो ये जो है वो किसी को भी कुछ खाने नहीं देंगे, ये अपने जो है वो उस पर भी हमला करेंगे। अयाज सादिक की जो कल की जो स्पीच थी पार्लियामेंट के अंदर, वो उन्होंने इसलिए भी करी कि उनको इशारा भी था और उनको ये करना था, और उन्होंने पार्लियामेंट में इसलिए किया कि पार्लियामेंट के अंदर जो भी तखरीर होती है वो उसको इस्तिस्ना हासिल होता है कि उसके ऊपर केस नहीं बन सकता, उसका उन्होंने बेनिफिट लिया है। लेकिन जो उन्होंने तकरीर करी उससे किसको फ़ायदा पहुंचा? हम 1 मिनट के लिए कह लेते हैं कि चलिए ऐसी कोई बात होती कि जो मतलब पाकिस्तान के लिए भी फ़ायदेमंद होती और लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद होती, वो सब तो इनका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। इनका ताल्लुक़ सिर्फ ये है कि NRO इनको चाहिए आज़ादी, जो इनके करप्शन के केसेस हैं, जो इनकी डकैतियाँ हैं, इनसे इनको आज़ादी चाहिए। ये जितने भी जमा हुए हैं एक्सक्यूज़ मी, ये जितने भी जमा हुए हैं मिक्स अचार, उनका मकसद क्या है? उनका मकसद सिर्फ ये है कि बस हमको जो है वो आज़ादी दो, हमारे करप्शन केसेस बंद करो, और हमको जो है वो दोबारा कभी ऐसा रखो कि हम दोबारा भी आकर के पाकिस्तान में हुकूमत कर सकें। ऐसी सूरत हाल में जो कल अयाज सादिक ने तकरीर करी वो बिल्कुल बेतुकी और बेहंगम है। वो ये फरमा रहे हैं कि इसमें जब जो पायलट पकड़ा गया था तो पायलट पकड़ने के लिए दम कम चाहिए होता कि नहीं चाहिए होता? पाकिस्तान की फ़ौज में दम था तो पकड़ा ना। जो उनके जो इंडिया के जो सोच थी या जो उनका अटैक करने का मकसद था वो ये तो नहीं था कि हम जो है वो जाएंगे और आराम से आ जाएंगे। उनका तो अटैक करने का मकसद था कि भाई तबाही करेंगे, और वो नहीं हो पाए, पकड़े गए। और ऐसा नहीं है कि मतलब खाली पकड़े गए, 2 जहाज़ भी उनके गिराए गए, और वो इतने बदआवाज़ थे कि उन्होंने अपने ही हेलीकॉप्टर को गिरा दिया। इस हद तक जो है वो परेशान और तकलीफ दे उनके लिए थी। अब जब पकड़े गए तो उसके बाद फिर ज़ाहिर मशावरत हुई, मशावरत में जो है वो इंसाफ को शामिल किया गया। तो ये साफ फरमा रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके पैर कांप रहे थे, और वो ये कहने लगे कि भाई ये अगर नहीं हुआ तो इंडिया हमला कर देगा, इसको हमें छोड़ना बहुत ज़रूरी है। और ये जो बहादुर साहब थे ये कन्विंस नहीं थे छोड़ने के लिए, और इन्होंने जो है वो उनका कहने का मकसद ये था कि मतलब हुकूमत और जो है फ़ौज जो है वो सब काँप रही थी, और उनको इस वजह से जो है इनको छोड़ना पड़ा। इंडिया का इतना दबाव था, इंडिया के इतने उनको डर था कि पाकिस्तान को ये अमल करना था। ये कोई बहुत बड़ा कोई क्रेडिट नहीं है इमरान खान का या हुकूमत का या फ़ौज का कि जो है अभिनंदन को जो है वो छोड़ा गया। हालांकि उसको जो छोड़ा गया वो जेनेवा कन्वेंशन के हिसाब से छोड़ना था, और उसको रख के क्या करना था। अच्छा, अभी अगर इंडिया से इतना ही डर और खौफ था तो कलभूषण भी यहाँ पे है 4 साल से 5 साल से, तो उसको क्यों नहीं छोड़ा? अगर डर है खौफ है तो कलभूषण को भी आके छुड़ा ले, आके अटैक करें, और सब सारे जितने भी वो डर खौफ है वो पैदा कर दे सबके अंदर। भाई ये ऐसा कुछ सिलसिला है नहीं। ये जो है इस वक्त मोदी को जो है वो एक तरीके से ग्रेस टाइम दे रहे हैं। मोदी खुद बर्बाद है अपने मुल्क के अंदर, वहाँ पे तबाहियाँ हैं, वहाँ पे कोरोना से बिल्कुल मुल्क ख़त्म हो चुका है। उसको चाहिए एक तरीके का एक सेफ हेवन चाहिए, और वो नवाज़ शरीफ साहब प्रोवाइड कर रहे हैं उनके लिए। जाहिर है उनके लिए इस नरेंद्र मोदी से ज़्यादा तो कोई और अजीज़ है नहीं इस वक्त। अब वो जाहिर है मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं, और मोदी जो है उनका यार है। जब कहा जाता है कि मोदी नवाज़ शरीफ का यार है तो बहुत से जो नून लीगी हैं वो बहुत बुरा मानते हैं। मगर अगर आप ये देखें ये जो असरात नज़र आ रहे हैं इसका क्या अंजाम होगा। ये पाकिस्तान को गिराना चाह रहे हैं, इनको कहने कि अगर हम नहीं तो कोई भी नहीं, और इस हद तक ये चले गए हैं। मेरे हिसाब से अयाज सादिक को बुरी तरीके से सज़ा देनी चाहिए, उनको पूरे तरीके से उनको पूछना चाहिए कि भाई ये आपने किसके कहने पे और क्यों आपने ये स्टेटमेंट दिया। इस पे इनको माफ़ नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं माफ़ करना चाहिए। वो बहुत बड़े मुजरिम है, वो काबिल सज़ा हैं। उनको इस लेवल पे जा कर के उनको जो ये प्रिविलेज रहती है
کہ جی وہ اسمبلی میں انہوں نے بولا ہے، لیکن نہیں، ان کو تو غداری کا مقدمہ بنانا چاہیے بالکل سیدھا سیدھا، اور ان کو جو ہے وہ پھانسی پہ لٹکانا چاہیے، بالکل آرٹیکل 6 لگتی ہے ان کے اوپر، اور آرٹیکل 6 لگانی چاہیے۔ رہی بات یہ سب کو جو چھوڑا جا رہا ہے نا، ایکچولی یہی مسئلہ ہے کہ حکومت نے اور اداروں نے ان کو کافی ڈھیل دی ہوئی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو یہ جو روز کے روز ایکسپوز ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے روز کے روز ایکسپوز ہو رہے ہیں، لیکن وہ روز کے روز ڈیمیج بھی تو کر رہے ہیں، آپ کے کنٹری کی ساورنٹی کو جو ہے وہ ڈیمیج کر رہے ہیں، آپ کے ملک کے جو اداروں کو وہ برباد کر رہے ہیں۔ آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ جب ایسے آپ چھوڑتے جائیں گے تو ایک دن کیا ہوگا، مطلب یہی ہونا تھا۔ اور آج آپ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی، وہ پریس کانفرنس تو نہیں تھی، ان کا اسٹیٹمنٹ تھا، اور انہوں نے اسٹیٹمنٹ دینے کے لیے جو بلایا تھا، اس کے اوپر انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم نے تو ہمارے ریزلٹس دیکھ لیں اور ان کے ریزلٹس دیکھ لیں، وہ کتنے بہادر تھے اور ہم کتنے بہادر تھے۔ تو پکی بات ہے، اگر ریزلٹس کے اوپر اگر آیا جائے گا تو پاکستان کو 100 میل آگے ہے۔ ہندوستان کو تو بہت ہی زیادہ شرمندگی ہوئی تھی، ان کے لوگ، ان کے میڈیا، ان کے سب سارا جو ہے وہ ان کو تب تہس و نہس کیے ہوئے تھے، لیکن چونکہ مودی نے مدد مانگی نواز شریف کے ساتھ کہ بھائی پلیز ہمیں نکالو ان چیزوں سے، ہماری تھوڑی سی تو عزت بناؤ، ہم بالکل ڈوبتے جا رہے ہیں، ہمارے ملک میں ہماری کوئی عزت نہیں ہے، ہماری ساری چیزیں جو ہے وہ تباہی کی طرف ہیں۔ اور اس طرح جو ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور انڈیا نے مل کر کے نواز شریف پہ دباؤ ڈالا، اور وہ تو ویسے ہی غدار تھا، وہ تو تیار ہے، اس کو کوئی نہ کوئی چیز چاہیے، اور اس نے وہ اپنا جو اس کا مقصد تھا وہ اس نے پورا کیا۔ اور مقصد کس طریقے سے پورا کیا کہ پاکستان کے جو ہے سر نیچے کرے اور اپنی جو ہے مقصد و مرضی اور اپنی ساری خواہشیں پوری کرے، یہ تو اس نے کر ڈالا۔ لیکن مجھے آج تھوڑا سا جو ہے وہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے، یا جو ان کے جو اسٹیٹمنٹ کانفرنس ہے، اس میں ان کو تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے صحیح طریقے سے جواب دینا چاہیے تھا، اور ساری باتوں کو لپیٹنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ظاہر خالی صرف ایاز صدیق کے جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو ہی پریفر کیا، اور اسی کو انہوں نے اس پہ جواب دیا۔ میرا یہ ماننا ہے کہ بھائی اگر پاکستان ہے تو ہم لوگ ہیں، اور پاکستان کی جو عزت اور وقار اور جو مرتبہ ہے وہ کسی ٹچے یا چور اچکے کے ساتھ کسی کے گرانے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ ہمیں سب کو ایک یکجا ہونا چاہیے۔ اور آخر میں جو سوال کیا گیا کہ وہ جو فوج کے اندر جو آپس میں اختلافات ہیں، جو نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ہمارا جو ہے وہ فوج سے یہ جو عام جوان ہیں ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، وہ ویسے ہی ہمارے لیے قابل عزت ہیں، وہ کھڑے ہو جائیں اپنے یہ جو جنرل کرنل جو یہ بڑے عہدوں پہ جو ہیں ان کے خلاف بغاوت کریں۔ تو اس کا جو جواب دیا انہوں نے وہ بہت مناسب جواب دیا کہ فوج ایک ڈسپلن ادارہ ہے، ان بغیرت سیاستدانوں کی طرح نہیں ہے کہ جو 2 ٹکے کے اوپر بک جاتے ہیں اور اپنی منمانی کرتے ہیں اپنے حساب سے، جو چوری چکاری چھپانے کے لیے بغیرتی کا جو لیول ہے انہوں نے جو بڑھایا ہوا ہے، وہ اس طریقے کی جو ہے وہ فوج میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ وہاں پہ وہ ایک ادارہ ہے، اور پاکستان کا ایک واحد ادارہ ہے جو ڈسپلنڈ ہے، ورنہ اگر یہ ڈسپلنڈ ادارہ نہیں ہوتا تو آج جو اس کا انجام ہے وہ سیریا، لیبیا، شام، وہ عراق اور تیونس جیسے ہی ہونا تھا۔ لیکن جب یہ اس ادارے کی وجہ سے پاکستان قائم ہے، اور اس کو ہم کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور ان کو سلام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے پاکستان کو قائم دام میں رکھے اور ادارے کو مضبوط رکھے۔ اور اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو جو ہے صحیح طریقے سے گھسیٹا جائے۔ اب یہ جو پیار محبت کی جو باتیں تھیں وہ اب نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ مریم ہو، چاہے وہ بلاول ہو، چاہے وہ نواز شریف ہو، کوئی بھی ہو۔ اس وقت اب کسی کو کوئی گریس پیریڈ نہیں دینا چاہیے، یا ٹائم نہیں دینا چاہیے، یا ان کو ایک سافٹ کارنر جو رکھا ہوا ہے اداروں نے وہ سب اب ختم کر دینا چاہیے۔ ان سب کی ایسی تیسی کا ٹائم آ گیا ہے، اور ہمیں بالکل اپنے قوم کو اور اداروں کو سب کو یکجا ہو کر کے پاکستان کو رن کرنا ہے۔ پاکستان چلے گا، پاکستان رہے گا،
اور یہ جو ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں کافی جو ہے وہ محنت کرنی پڑے گی. یہ ایسے نہیں چلے گا کہ جس طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے ایاز صادق صاحب نے فرمایا ہے کہ مطلب ہم لوگ تو کچھ ہے ہی نہیں, ہمارے تو ہاتھ پاؤں میں کچھ دم ہی نہیں ہے. یہ اس حد تک یہ لوگ گر گئے ہیں کہ ان کو یہی نہیں پتہ کہ کیا بول رہے ہیں, کیا بولنا ہے, کچھ بھی سوچ سمجھ کے نہیں بول رہے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے. ارے بھائی کبھی 20 سال 25 سال کے بعد ہو سکتا ہے تم کو خود حکومت میں آنا پڑے, تو تم کس منہ سے آؤ گے جب تم اس قسم کی باتیں تم کر رہے ہو کہ جو ہے ادارے ہمارے جو ہیں وہ بالکل کمزور ہیں, پاکستان کے جو ہے گورنمنٹ کمزور ہے. بھائی ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے. اگر پاکستان ڈر کے جو ہے وہ ابھینندن کو واپس کرتا تو کلبھوشن کو تو اتنا جو ہے وہ بہت ایزی کیس تھا. ان کے لیے کلبھوشن زیادہ ضروری ہے انڈیا کے لیے, اتنا ابھینندن اتنا ضروری نہیں تھا, وہ واپس کرنا اتنا ضروری نہیں تھا. کیونکہ جو وار کے اندر پکڑا جائے وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے, جنگ کے اندر پکڑا جائے تو ایک الگ چیز ہوتی ہے, اور ایک جاسوسی کے الزام میں پکڑا جائے وہ ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے کسی بھی ملک کے لیے, بدنامی کے لیے. تو جو اگر ایسے ہی کمزور ہوتا اور ایسے ہی ڈر رہے ہوتے تو کلبھوشن کو تو کب تک واپس کر چکے ہوتے. ساری بغیرتی ان کی اپنی مچائی ہوئی خود ہے. کلبھوشن کا کیس خود ہی یہ انٹرنیشنل کورٹ میں لے کے گئے, انہوں نے کوئی وہاں پہ جو ہے وہ ہیزیٹیٹ نہیں کیا, ساری چیزوں کو بالکل اسموتھ کیا. پھر اس سے پہلے آپ نے خود ہی بیان بھی دے دیا کہ بمبئی حملوں میں جو ہے وہ ادارے ہمارے تھے وہی کہ چیزیں ساری انٹرنیشنل کورٹ کے اندر پیش کی گئیں. تو یہ سب پری پلان ان کا سارے چیزیں ہیں. دیکھیے نا ڈان لیگز سے یہ سب شروع ہو گیا تھا, اور یہ ڈان لیگز بھی سیم ساری کہانیاں ہیں. یہ ڈان لیگز سے اب زیادہ بڑھ گئے ہیں. ڈان لیگز تو کم تھی, یہ اب اور بھیانک طریقے سے سامنے آ رہے ہیں. تو میرا جو ہے وہ حکومت سے اور تمام اداروں سے درخواست ہے کہ اب نہیں بھائی, اب پلیز, اب نہیں تو کب نہیں, کبھی بھی نہیں, یہ چلے گا نہیں. دیکھیے مورل ڈاؤن ہوتا ہے قوم کا اگر کوئی ایک چیز بار بار کہتا رہے. آپ کی پالیسیز کیا ہیں ہم کو نہیں پتہ, آپ کیا سمجھ رہے ہیں, کیا چاہ رہے ہیں, کہاں تک ان کو لے کے جانا چاہتے ہیں, یہ مجھ کو نہیں معلوم. لیکن مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ ہم جب سنتے ہیں تو ہمارا خون خشک ہونے لگتا ہے, ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے, شوگر ہائی ہوتی ہے, ان سب کی جو حرکتیں ہیں یہ سب ساری چیزوں کے لیے. تو خدا را اب آپ کا ایکشن لینے کا ٹائم آ گیا ہے. پلیز آپ ایکشن لیں اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں. ہم یہ بات بالکل اب برداشت نہیں کر سکتے کہ یہ فضول قسم کی باتیں آگے کریں. ایاز صادق جو ہیں وہ مریم ٹیم کے ہیں, اور ان کو مریم اور نواز شریف کی آشیرواد تھی, اس وجہ سے یہ انہوں نے اتنا بڑا اسٹیپ اٹھایا اور ایسی بھیانک اور گھناؤنی بات کری. بات سچ ہے ہی نہیں. اگر بات سچ ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ تھوڑا سا ایڈجسٹ کر جاتے اور سمجھ جاتے کہ بھائی ہاں یہ بات سچ ہے. لیکن اگر سرکمسٹانسز کو اگر آپ ارد گرد دیکھیں تو ایسے کوئی حالات ہی نہیں تھے. اور خان نے تو جو ہے وہ اسمبلی کے اندر اناؤنس کیا تھا کہ بھائی ہم ابھینندن کو واپس کر رہے ہیں, اور یہ سب ساری چیزیں متفقہ فیصلوں کے ساتھ ہوئی تھی. اور اگر کوئی ایسی تھی کوئی بات کہ بھائی ہاں بھائی ڈر رہے ہیں, ہم خوف آیا ہوا ہے کہ بھائی ہندوستان جو ہے وہ ہم اٹیک کر دے گا, تو ہندوستان اٹیک تو کبھی بھی کر سکتا ہے. ہندوستان جو اٹیک ابھی بھی کر سکتا ہے. تو ہندوستان کے جو اٹیک کرنے سے کیا مطلب, ہم لوگ ملک چھوڑ کر کے بھاگ جائیں جیسے نواز شریف بھاگا ہے؟ یہ تو کوئی تک ہی نہیں ہے, کوئی لاجک ہی نہیں بن رہی ہے. اور اگر ہندوستان کو اٹیک کرنا ہوتا یا کر سکتا ہوتا یا اس میں طاقت ہوتی تو کب کا کر چکا ہوتا. ہندوستان اٹیک نہیں کر سکتا, لیکن یہ اس وقت ریسکیو کے لیے جو مدد مانگی ہے مودی نے, نواز شریف پورے ان کے بھروسے پہ اترے ہیں, اور ان کی جو غلیظ پارٹی ہے اس کے کرتا دھرتا جتنے بھی ہیں یہاں کے اوپر, مریم اور یہ ایاز صادق اور پرویز رشید وہ ذات ہے جو بالکل یہ لکھ کر کے رکھی بیٹھی ہے کہ اس کو جو ہے وہ پوری طریقے سے مسلم نون کا صفایا کرنا ہے. اب میرے ان پارلیمنٹرین سے درخواست ہے جو نون لیگ کے ٹکٹ پہ جیتے ہیں اور جو الیکٹیبلز ہیں جو خود بھی الیکشن جیت سکتے ہیں, ان کو فوری طور کے اوپر اس پارٹی سے علیحدہ ہونا چاہیے اور بالکل پورے طریقے سے اس پارٹی کو خیر بات کہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو محفوظ رکھے ان گھناؤنی سازشوں سے, اور ہم ایسے ہی ملک ہمارا قائم دائم رہے. ان سب پہ
اللہ کی لعنت، اور ان سب کو اللہ تعالیٰ تہس نہس برباد کرے جو ہمارے ملک کے لیے غلط سوچتے ہیں اور ہمارے اداروں کے لیے غلط سوچتے ہیں۔ ہمارا ملک جو ہے وہ بہت انشاءاللہ ترقی کرے گا، بہت پروان چڑھے گا، اور اس ملک کو جو ہے وہ اللہ رسول کی تائید حاصل ہے۔ اور آپ لوگ کو جاتے جاتے 12 ربیع الاول کی مبارکباد دیتا ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، ان کا سایہ ہے ہمارے ملک کے اوپر اور انشاءاللہ قائم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔